فرمایا ہے یسوع نے کیا کہا؟ 5ویں آیت، میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں۔ اب انسانوں سے مخاطب یسوع نے کہا میں انگور کا درخت ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں۔ ہم سب یسوع کے ساتھ جڑے ہیں، کوئی تھوڑا جڑتا ہے، کوئی زیادہ جڑ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ فیصلہ یسوع کر سکتا ہے، ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف خدا کا کلام خود بتا دیتا ہے کہ ہم کتنا خدا کے قریب ہیں، ہمارے پھل بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنے خدا کے قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، فیصلہ انسان نہیں بلکہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ ابھی ہم نے اس دن منگل والے دن کلام بائبل مقدس میں سے سنا، پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ میرے بھیجنے والے پر کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ اور جو میری باتوں کو نہیں سنتے، میری باتوں کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بھیجنے والے کی بات کو نہیں سنتے۔ تو میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ یہ کلام کیا کرے گا؟ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ کلام ہے جو آج یسوع نے کہا، جو میں نے آج تم سے یہ کلام کیا ہے، یہی کلام تمہیں کیا ٹھہرائے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ آج یہ کلام یسوع کا میں آپ سب کو سنا رہا ہوں، میں کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا ہوں۔ اگر میں بھی کمزور بنوں گا، میں بھی یسوع کے ساتھ صرف دکھاوے کا جڑا رہوں گا، تو میں بھی اس طرح پھینک دیا جاؤں گا اور کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ اس لیے آپ اور ہم سب مل کر اسی دور میں دوڑ رہے ہیں۔ اب ہمارا فیصلہ ہے ہم کتنا یسوع کے ساتھ جڑے ہیں اور کتنا نہیں جڑے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ سیدھا سیدھا ہے۔ پہلی بات یسوع نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے تھی اور پھل نہیں لا رہی، میں نے کاٹ دیا۔ یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں۔ فیصلے، دو باتیں سیدھی، ہاں یسوع نے اور نہیں کی ہے۔ یسوع نے کہا تمہارے فیصلے ہاں کے ساتھ ہو اور نہیں کے ساتھ ہو، ایسا نہیں تم آفرا کے نہیں، سیدھی بات۔ یسوع نے ہمیں کبھی گھما پھرا کے نہیں لایا، وہ سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ جو ڈالی مجھ میں نہیں قائم رہے گی کاٹ دوں گا، اور جو قائم رہے گی وہ پھل لائے گی۔ یہ پھل ہرا بھرا۔ انگور کے کتنے کلر ہوتے ہیں؟ کتنے کلر؟ کلر تو کافی ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک ہیں، بہت ساری دنیا کی جگہیں ہیں۔ ہم گرین والے انگور بھی کھاتے ہیں جو بالکل پک کے یلو ہو جاتے ہیں، ہم انہیں بھی کھاتے ہیں۔ پھر ایک پیور بلیک ہوتا ہے، اور پھر ایک بلیک سے تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑا بڑا سائز کا ہوتا ہے، اس کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، لیکن انگور انگور ہی ہے۔ اور انگور، ہم سب ہی انگور کو دیکھتے ہیں تو سب ہی کا ٹیسٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھے ہیں، ہم کھا کر کہتے ہیں اچھے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں رہے گی وہی قائم رہے گی اور میں اس میں، پھر وہ بہت سارا پھل لائے گا۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اب دیکھیں بائبل میں فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ کیا ہے؟ لوگ کیسے لوگ ہوں گے؟ اچھے لوگ کیا کریں گے؟ ڈالیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، اور برے لوگ ڈالیوں کا گرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور برے لوگوں میں کیا ہے؟ ایسے لوگ جو، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ فرشتے آن گے تو انہوں نے پکڑ کے آگے سے، نہیں،
ایسی دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ابلیس کے کہنے پر چل رہے ہیں، وہ مسیح کے لوگوں کا گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مسیح سے وہ الگ ہوتے ہیں اور ابلیس انہیں استعمال کرتا ہے اور کسی کو نشے پہ لگا دیتا ہے، کسی کو چوری پہ لگا دیتا ہے، کسی کو برے کاموں میں لگا دیتا ہے، اور ایسے بھی شیطان کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کے بچوں کو خراب کرنے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو کلام کے ذریعے سے تربیت دیں گے تو ہمارے بچے برے لوگوں سے بچے رہیں گے۔ ہمارے بچے کیا کریں گے؟ برے لوگوں سے کیا کریں گے؟ بچے رہیں گے اور سیدھی راہ پر چلیں گے۔ اور جب سیدھی راہ پر چلیں گے تو یسوع نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے پھل لاتی ہے، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ چھانٹتا ہوں۔ اس لیے ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، انگور کی بیل اگر کانٹوں کے درخت پر لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے انگور خراب ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کانٹوں کے ساتھ جڑنے کے ساتھ انگور صحیح رہیں گے یا خراب ہو جائیں گے؟ زخمی ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے انگور کیا ہو جائیں گے؟ زخمی ہو جائیں گے۔ اور جھاڑیوں کے ساتھ لپٹ کر کیا انگور کے بیل قائم رہ سکے گی؟ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے بیل کو، اور وہ سہارا ہے ہمارا یسوع۔ یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب میری کیا ہو؟ ڈالیاں۔ ہم سب ڈالیاں ہیں اور ہمیں مضبوط بننا ہے۔ ابھی دیکھیں، اگر ہم کسی سے گلے ملتے ہیں نا، اور ابھی کبھی ہلکا گلے ملے نا تو ہم اسے چھوڑ دیں تو یہ مضبوطی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی چیز کے ساتھ کسی سے لپٹ جاتے ہیں نا تو اس میں ایک محبت ہوتی ہے۔ یسوع نے یہی کہا کہ تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں۔ اور انگور کی بیل سیدھی نہیں چڑھتی بلکہ وہ یوں بل کھاتی بھی کیا کرتی ہے؟ درخت کے ساتھ اوپر تک چلی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ وہ بل کھا کر اوپر تک جاتی ہے اتنی وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ہمارا واحد سہارا ہمارا یسوع ہے، جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں جس طرح کی جنگ و جدل چل رہی ہے، ہمیں انسانوں کا کہیں بھی سہارا نظر نہیں آتا۔ ہمارا سہارا صرف ہمارا خدا ہے، یسوع ہے، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی بچاتا ہے اور دنیا کے آخرت میں بھی وہ ہمارا کیا ہے؟ سہارا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ ہمارا ایمان ہر روز کلام مقدس کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ لیکن جب بائبل میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، جس نے یہ کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب ہم حقیقی درخت کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے اوپر فیصلہ ہے۔ کچھ لوگوں سے ہم نے کہا چرچ آیا کرے نا، انہیں ٹائم نہیں ہوں، اتوار دے اتوار آ جائیے تے کدی باہر نکلو نا تے گلیاں چ پھردے نظر آتے، گلیاں چ پھردے نظر آتے نے۔ بھائی دنیا چ تو پھر پھر لوگ اگے کی جواب دو گے؟ پھل تو اس نے وہاں پر دیکھنا ہے نا۔ اس نے کہا اپنے لیے زمین پر مال نہ جمع کرو، کہاں پر جمع کرو؟ آسمان پر۔ وہاں پر فیصلے ہونے ہیں۔ زمین پر تو دیا ہوا وقت اور دیا ہوا ہمارا وہ کام، کیا ہوا وہ کام جو ہم نے دنیا میں کرنا ہے، اس کا صلہ آگے ملائے گا۔ اور اگر ہم نے
اچھا وقت نہ گزارا تو پھر اس کے مطابق ہمارا فیصلہ، اور اگر اچھا وقت گزاریں گے تو پھر اس کا اچھا فیصلہ ملے گا، وہ ہمیں دنیا میں بھی قائم رکھے گا، پھر آخرت میں بھی ہم کیا رہیں گے؟ قائم اور دائم رہیں گے۔ اس لیے بائبل کی باتوں کو کوڈ کیا کریں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتوں میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو تو وہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ مانگنے کی بات آتی ہے تو بائبل میں بھی صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری بات میں تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو پھر میں تم میں کیا کروں گا؟ قائم رہوں گا۔ جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہی تمہیں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ پہلے قائم تو رہنا ہے، اور جب ہم قائم نہیں رہتے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں ویران رہتی ہیں، بیکار رہتی ہیں۔ ہماری کلاس بڑی اچھی، خدا کا فضل ہے، اتوار کی رات کی ہماری بڑی اچھی کلاس چل رہی ہے۔ ہر اس زندگی کو بولنے کا موقع ملتا ہے جو چاہتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اور اتنا اچھے سے خدا کے کلام کو وہاں ہم سب بات کرتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سب کو سکھایا جاتا ہے، ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اس طرح ہم سب مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور خدا کا کلام اور زیادہ لوگوں میں سرایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ بڑی حقیقت بھر کی کلاسیں ہیں، اور ان باتوں کو جب ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جب اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز کو تو میرے عزیزو وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم ایک مووی دیکھتے ہیں نا، فلم، وہ فلم ہم نے بچپن میں دیکھی ہو نا، آج کسی سے پوچھ لو نا جی، برا نہیں مانیے گا، سونا چاندی کتنے پرانے ڈرامے ہیں۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، ایگزامپل دینے لگا ہوں، اس کا ایک ایک کریکٹر آپ سب کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا کہ نہیں؟ ایک ایک کریکٹر ہر بندے کے دماغ میں بیٹھا ہے، جنہوں نے وہ سب دیکھے ہیں۔ تو جب ہم کسی کریکٹر کو اس طرح پڑھیں گے نا، اس طرح سنیں گے، تو وہ کریکٹر ہمارے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے بیٹھا رہے گا۔ اور یہ کریکٹر جب ہم نے نظر آتا ہے نا بائبل مقدس میں، یہاں دیکھیں میں نے ایک طرف نہیں بنایا، اس ڈالی کو اب ہم اس طرح بناتے ہیں، اور یہ نشان کیا بن گیا ہے؟ کراس کا۔ کس کا نشان بن گیا ہے؟ کراس کا۔ اور جب یہ کراس کا نشان نظر آتا ہے تو یسوع نے اس طرح کھڑے ہو کر ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ ہر روز اپنے ہاتھوں کو یوں کیا کریں تو ہمیں خود یسوع نظر آئے گا کہ کس طرح وہ کراس پر نظر آیا۔ اس نے تو وہاں پر بھی زندگیوں کو بچایا۔ ایک وہ شخص جس نے نیزہ مار کر یہ چیک کیا کہ یسوع مر گیا ہے کہ نہیں، زندہ ہے کہ نہیں، اس نے نیزہ مارا اور جو خون اور پانی بہہ نکلا اس زندگی کی آنکھ کو شفا میں بدل دیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے جسے ہم ہر روز پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اس بیل کو ہم سب جو ڈالیاں ہیں، ہمیں صرف یسوع کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کے سہارے جینا چھوڑ دیں، یسوع کے سہارے جینا شروع کر دیں، گھر خوشحال ہو جائیں گے، زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی، اور بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یسوع یہاں پر کتنے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، کہہ رہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی اور بہت سارا پھل لائے گی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں
تو زمین پہ پھینک دی گئی، اس کا کیا بنا؟ وہ پاؤں کے تلے رون دی جا رہی ہے، برے لوگوں کے ہاتھ میں لگ گئی ہے، اور جنوں چاہے ادھر چوری تے لا دے، ادھر چاہے تے نشے تے لا دے، ادھر چاہے تے اپنے مطلب کے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، ہم نے وہ ڈالیاں نہیں بننی کہ ہم لوگوں کے استعمال میں آئیں، ہم نے وہ ڈالیاں نہیں بننی جو مسیح سے کٹ جائیں، ہم نے وہ ڈالیاں بننی ہیں جو مسیح میں قائم رہے، مسیح میں قائم رہ کر اچھا پھل لائے، اور باپ بھی خوش ہو اور بیٹا بھی خوش ہو، اور روح القدس ہماری اور مدد کرے اور ہمیں اور پھلوں سے بھر دے۔ روح کے پھل کتنے ہیں؟ کتنے؟ 9 پھل۔ اور پہلا پھل کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ محبت۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیکر کے ساتھ اپنی ڈالیاں جوڑنا بند کر دیں، جھاڑیوں کے ساتھ، بش کے ساتھ جڑنا بند کر دیں، آپ بھی زخمی رہیں گے اور وہ سہارا بھی آپ کو اچھا نہیں ملے گا۔ آپ کے انگور ہمیشہ سے زخمی ہوتے رہیں گے، آپ کی ڈالیوں میں ہمیشہ سے کانٹے چبھتے رہیں گے، آپ کو کبھی تسلی نہیں ملے گی۔ یسوع نے کہا میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ ہم اس کے سہارے چلیں گے نا تو ہمیں کبھی بھی وزن نہیں محسوس ہوگا۔ اس لیے یسوع کی باتوں پر توجہ سے چلیں گے تو زندگی ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور اچھا پھل لائیں گے۔ لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب یسوع کیا کہتا ہے؟ 8ویں آیت، میرے باپ کا جلال اسی میں ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہراؤ گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ کیا لاؤ؟ بہت سا پھل۔ محبت تم میں نظر آئے، تم میں حلیمی نظر آئے، تم میں برداشت نظر آئے، تم لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ وہ پھل ہیں جن کے وجہ سے آج کلیسیاں قائم ہیں۔ یہ مسیح کے وہ پھل ہیں جو ہم میں نظر آنے چاہیے۔ جب نظر آئیں گے تو پھر زندگی خوبصورت ہوگی، نہیں تو زندگی بیکار، زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند کے آگے بڑھیں گے، جلال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ یہاں دیکھیں بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت بات ابھی پڑھی گئی، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی میں بھی تم سے کیا رکھوں گا؟ محبت۔ لکھا ہوا ہے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی میں نے بھی تم سے کیا رکھی ہے؟ محبت رکھی۔ تم میری محبت میں کیا رہو؟ قائم رہو۔ مسیح کی محبت میں قائم رہنے میں ہمیں بڑا فائدہ ہے۔ ہمارا زمین پر بھی اچھا حصہ ہوگا اور آسمان پر بھی اچھا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا زمین پر باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم ان کی باتوں کو، اس کی تعلیم کو سنتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر روز تم میرے گھر میں آیا کرو۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا شاگرد ہیکل کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے؟ جاتے تھے نا۔ ایک جنم کے لنگڑے کو کیا روڈ پر بیٹھے ہوئے شفا دی؟ وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ہیکل کے بعد۔ اور شاگرد کہاں جا رہے تھے؟ کسی اور کام کرنے جا رہے تھے، وہ عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ ہم نام کے شاگرد نہ بنے۔ یسوع نے کہا تم مجھ میں قائم رہو، میں تم میں قائم رہوں گا۔ تم میرے شاگرد تب نظر آؤ گے، لیکن 1-2 دن ایجوکیشن حاصل کیتی ہے تو وہ بعد شاگرد کیتے ہوئے
تو گر جا کتنے شاگرد نظر ہی نہیں آتے. ایسی شاگردی ہوتی ہے کیا؟ شاگرد تو آخر تک چلتے رہے ہیں. یہاں تک کہ شاگردوں نے یہ کہا کہ ہمارے یسوع نے ایسی صلیب پر ایسے لٹکا تھا, ہمیں ایسے نہیں دو, ہمیں الٹا لٹکا دو. وہ قائم رہے. لیکن ہم وہ ہیں لوگ جو مسیح میں قائم نہیں رہتے. اسی ہر روز ایمان چینج کرتے رہنے ہیں, کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر. کیسے ہم مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں؟ مسیح میں قائم رہنے کے لیے مضبوط رہنا پڑتا ہے, جڑے رہنا ہے, اور تعلیم پانی پڑتی ہے. اور جب ہم تھوڑی سی تعلیم پا کر سوچتے ہیں میرے کو بہت کچھ آ گیا, تو تب ہم پھر ان ڈالیوں کی طرح خالی رہ جاتے ہیں. وہ سوچتی تھی ڈالیاں یسوع کے نال جڑے ہیں, خوش بادشاہ, لیکن خالی تھی, اس لیے یسوع نے کاٹ دیا. یسوع میں قائم رہیں, مضبوط رہیں, پھلدار نظر آئیں, تو یسوع آپ کی زندگیوں کے اندر عجیب اور بڑے کام کرے گا. اس دن ہم نے کلام مقدس سے سنا کہ یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم انگور کی ڈالی سے درخت کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ڈالی کی طرح مضبوط بنیں گے, تو ہم مضبوط رہ کر قائم اور دائم رہیں گے. اس لیے میرے عزیزو, خدا کے کلام کی باتوں پر توجہ دیں, اور لکھا تم میرے حکموں پر عمل کرو تو میری باتوں میں قائم رہو گے, جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں. تو میرے عزیزو, جیسے باپ اور بیٹے کی محبت مضبوط بنی ہے, اسی طرح مجھے اور آپ کو مسیح کی محبت میں مضبوط بننا ہے. جب مسیح کی محبت میں مضبوط ہوں گے تو تب ہی ہم خدا کے جلال میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جب ہم خود محبت سے خالی ہیں تو ہم کسی اور کو محبت کا درس کیسے دیں گے؟ جب ہم خود ہی نفرت کی باتیں کریں گے, محبت کی بات ہی نہیں ہے, تو ہم دوسروں میں محبت کو کیسے قائم کریں گے؟ ہمیں محبت کو قائم کرنا ہے, اور محبت میں قائم رہنے کے لیے ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں, ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. ہمیں کلام کی ضرورت ہے جو ہر روز پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, تب محبت قائم رہتی ہے. پھر ہم یسوع کے کلام میں مضبوط ہوں گے تو پھل نظر آئے گا, نہیں تو بے پھل. اور بے پھل وہ ڈالیاں ہیں جو یسوع کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی خالی ہیں اور بیکار ہیں, ہری بھری ہیں, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں. یسوع کو وہ پسند نہیں ہے. جو یسوع کو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ باپ کو بھی پسند نہیں ہے. جو یسوع کو پسند ہے وہ باپ کو بھی پسند ہے. اس لیے یسوع نے, ایک بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں, کہ یسوع نے کہا تھا کہ تم اگر زمین پر میرے نام سے شرماؤ گے تو پھر میں باپ کے سامنے تمہارے نام سے کیا کروں گا؟ شرماؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر کرتے ہیں وہی آسمان پر نظر آئے گا. اگر ہم زمین پر یسوع کا نام لیتے ہیں تو پھر آسمان پر بھی کیا کریں گے؟ اسی نام میں قائم رہیں گے. اور اگر ہم زمین پر یسوع کے نام سے شرمائیں گے تو پھر باپ کے سامنے بیٹا بھی کیا کرے گا؟ ہمارے نام سے شرمائے گا اور کہے گا میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. اس لیے میرے عزیزو, اچھے انگوروں کی طرح اچھے یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں, اور یسوع کے ساتھ جڑنے سے پھل نظر آئیں گے. اور یہ خدا کا گھر خوبصورت ان چیزوں سے نظر نہیں آتا, آپ سب کی وجہ سے آتا ہے. لیکن آپ نہیں ہوں گے تو خدا بھی خوش نہیں ہوگا. کیا کہا تھا سلیمان بادشاہ سے؟ کیا کہا تھا کہ تیرا دل کس کے ساتھ لگا رہے گا؟ ہیکل کے ساتھ تیرا دل جڑا رہے گا تو میں بھی ہیکل کے ساتھ جڑا رہوں گا. جب تم ہیکل میں نظر نہیں آؤ گے تو پھر میں بھی تمہیں ہیکل میں نظر نہیں آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیکل میں آتا ہے, اور جب لوگ نہیں ہوں گے تو خدا کے لوگوں میں خدا نظر آتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, خدا میں قائم رہیں, یسوع میں مضبوط رہیں, اور انگور کے حقیقی درخت کی طرح
उसमें जुड़े रहें और फल हासिल करेंगे तो खुदा में कायम और दायम रहेंगे। तो आज का जो कलाम पढ़ा गया है, सुना गया है, आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम तमाम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। एक दूसरे जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, जिंदगी देने वाले यीशु, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं कि तूने ऐ खुदावंद आज का कलाम हमें पढ़ने और सुनने में हमारी मदद की। ऐ खुदा पाक खुदा, जितनी भी बातें की गई हैं खुदावंदा, इन बातों में कहीं भी खता हो तुम माफ फरमाना और हम इन सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा और हमें हमेशा अपने साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तूने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। इसलिए मेरे खुदा यीशु जी, हम जानते हैं कि जब हम आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आपका पाप हम सब की हिफाजत करता है और हम उसमें कायम रहते हैं। तो हम ऐ खुदा जी हमेशा आप में रहकर फल लाते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। ऐ खुदा पाक खुदा, हम सब तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे कलाम की बातों में कायम रहकर तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। सभी कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।